امتی تھا تو یہاں جو کروڑوں کے حساب سے امتی گزر رہے ہیں ان میں کوئی خرابی تھی یا ان میں کوئی وہ کام جو ایک امتی نہیں کرنا تھا وہ اللہ کسی امتی سے کروا لیتا؟ تو نبی کو 2000 سال یا اگلے 22-24 ہزار سال یا 1 کروڑ سال اس کو سنبھال کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے اگر اس نے امتی بن کے ہی آنا ہے؟ تو یہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ گاڑ لیا ہوا ہے کہ عوام کو یہ بتایا ہے کہ جو اب آئیں گے تو امتی ہو کر آئیں گے، یعنی وہ نبی نہیں ہوں گے، تو نبی کی نبوت کا انکار ہی تو کفر ہے، تو یہ کفر سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ نبی صاحب مجھے اس پہ بات یاد آ گئی کہ وہ حضرت وہ کہتے ہیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے نا تو ان کی والدہ کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی چھاتی میں دودھ اتار دیا، تو انہوں نے حضور نے پھر وہاں سے پیا۔ تو بندہ پوچھا اگر اتارنے تھا تو ماں کی چھاتی میں اتارتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ امتی نہیں کام کرنا تھا تو 36,000 پھر رہے تھے، امتی کسی ایک کو بنا دیتا کہ باہر سے لا کے کسی کو پہلے امتی بناؤ پھر اس کو کہو کہ تم یہ کام کرے، وہ امتی کہتے ایسے ہی مر گئے۔ یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہیں ان کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں جتنا ہے صرف، تو امتیوں تو یہاں کروڑوں اربوں گزر گئے ہیں، ان میں سے کسی امتی سے اللہ کام لے لیتا۔ جو امام مہدی ہے وہ امتی نہیں ہوگا، وہ بھی امتی ہوگا، تو اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ امام مہدی نہیں ہوں گے؟ امام نہیں ہوں گے یا مہدی نہیں ہوں گے؟ مہدی ہوتا ہی وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ ہدایت کرے، تو اگر اللہ نے نبی کی بھی ہدایت نہیں کرنی تو غیر نبی کی ہدایت کرنی ہے اللہ نے۔ اور امام جو ہے وہ اگر نبی امام نہیں ہوتا تو غیر نبی امام کیسے ہو سکتا ہے؟ امام تو قرآن کے مطابق ہوتا ہی نبی ہے، اور مہدی بھی قرآن کے مطابق نبی ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جی سر، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام تھے اس امت کے کہ نبی بھی تھے وہ؟ السلام علیکم محمد نہیں، صاحب۔ کوئی امام نہیں تھے جو قرآن جس کو السلام امام علیکم اتباع وہ الہدیٰ۔ نہیں تھا۔ کیا حال ہے دوست؟ تو کیا یہ حال ہے طریقہ دوست؟ ہوتا ہے ٹھیک نا، ہے؟ آ کے جیسے مرضی اسلام کرے لیکن کم از کم اپنے آپ نہیں کو نہیں نہیں، پہچان ایک تو دے نا۔ منٹ سر، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے طریقہ مجھے بتا دیا، بہت شکریہ، آئندہ احتیاط کروں گا۔ لیکن سر جی میں نے آپ کا یہ سوال اس لیے تھا، میں نے کہا شاید سوال چینج ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں امام بھی ہوتا ہے نبی بھی ہوتا ہے، تو امام ابو حنیفہ چاروں ائمہ مسلک کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا وہ نبی بھی تھے؟ نہیں جی، وہ قرآن میں جو اس کو امام کہا گیا ہے نا وہ ابو حنیفہ کوئی امام نہیں تھے وہ والے۔ نہیں، قرآن نے جس کو، اچھا امام مہدی علیہ السلام، امام اچھا مہدی علیہ پہلا السلام تو کا تسی قرآن نا ذکر کو میں دکھاؤ۔ پیسے پوسے جوڑ کے تے اپنا انٹرنیٹ ٹھیک کرو، تو آواز تہاڈی سانوں نہیں ہوندی، ساڈی تہانوں نہیں ہوندی، تو تسی وکھرا ٹائم ضائع کرن آ گئے ہو۔ نہیں اینوں سر جی، اے آواز آندی چودھری پئی ہے نوں تھوڑی، جنہیں چکیا صحیح ہے آواز وہ آندی آپ پئی ہے۔ تھلے بہ کے تے میرا انجوائے کردا رہندا ہے، تے جنہیں چکیا وہ گل کیوں نہیں کردا ایدے نال؟ یہ چکے چنگی بھلی گل ہون رہی ہے، ٹائم ضائع کرن واسطے چک لیندے ہو جو لوکاں۔ کس سر نے جی میں اٹھایا بالکل کھلی فضا تے ہے گا، 401 ہائی وے 16 لائناں والا۔ سر ਤੁਸੀਂ جی میرے 16 سمجھ ਲਾਈਨਾਂ نہیں ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ، میں تو ਖਲਾਰ ਕੇ کھلے ਨਾ ہائی وے ਕਿਧਰੇ تے ہے ਤੇ گا، ਕਿਸੇ بالکل ਗੱਡੀ فضا ਦੇ کھلی ਥੱਲੇ ہے۔ ਸਿਰ ਦਿਓ، ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ۔ ਨੈਟਵਰਕ نہ ਤੁਹਾਡਾ کسی ਹੁੰਦਾ نو ਨਹੀਂ ਤੇ یار، 16 نہ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ یار، ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ۔ کوئی چنگی گل کریا کرو یار، کوئی چنگی گل کریا ਮੈਂ کرو ਕਿਹਾ یار۔ 4 ਪੈਸੇ امام ਜੋੜ مہدی علیہ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ السلام کا ਆਪਣਾ قرآن سے ਇੰਟਰنੈਟ ثابت صحیح کریں۔ کرو۔ تسی نہیں بھاوے سر 16 جی، ثابت، وہ لائناں جو آپ کے میرے جعلی پاس، امام مہدی ہے نا وہ قرآن سے کوئی نہیں ثابت ہوتے۔ نہیں اصلی امام مہدی کا بتا دینا، اصلی امام مہدی کا، اصلی اصلی امام مہدی امام کا مہدی بتا دے، مرزا قرآن غلام پاک سے احمد کیا ثبوت قادیانی ہے؟ علیہ السلام ہے۔ اچھا وہ تو، اچھا یہ کہاں لکھا ہوا قرآن پاک میں؟ سورہ صف آیت نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے بھائی، وہ ساری سورہ جمعہ سورہ صف حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کی پیش گوئی۔ اچھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، یہ پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوئی تھی، انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے، اور میرے تے تھوڑا قرآن نازل ہوا ہے۔ نہیں آپ پہ تو آپ پہ نہیں، مجھے پتا ہے کس پہ نازل ہوا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں تو اپنی پھر صحابہ پوچھ دے کرام کیوں کو اور امت بھائی کو کنے کسی سانوں کو دسیا؟ دیکھا نا، قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، باقی بہت ساری باتیں اور بھی تو صلی بتائی نا، اللہ علیہ وسلم۔ صرف قرآن پاک تھوڑا بتایا، اور بہت ساری باتیں بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس پہ تو ہاں جی، انہاں چو بتایا ایک نہیں ہے کہ گل یہ یہ بھی ہے مرزا نا، صاحب کے بارے یہی میں۔ تو تم دسن دے۔ وہ جب ہاں جی آخری حج بالکل میں انہوں نے بالکل۔ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت۔ جی
जी तो हदीस का तो नहीं कहा ना कि मैं वो भी छोड़ के जा रहा हूँ। किसी जगह लिखा है कि मैं हदीस भी छोड़ सुन्नत के से जा क्या रहा हूँ? मुरा- सुन्नत से मुराद क्या लेंगे आप? जो सुन्नत हदीस है, से हदीसों में नहीं, सुन्नतें ही लिखी हुई है ना, क्या और क्या लिखा हुआ है? देखें, सुन्नत और हदीस दो अलग अलग चीजें हैं। सुन्नत का मतलब है जी तरीका अमल जो तवातर से हो, जी और हदीस कहते जी हैं कौल को। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस कहा है। असल हदीस का है ना कुरान, फबी अय्यि हदीसिन बादल्लाहि व आयातिही युमिनून। इस हदीस के बाद किस हदीस पर ईमान लाओगे? तो हदीस कहते हैं कौल को, सुन्नत कहते हैं अमल को, और अमल भी वो जो तवातर से हो। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। अब हदीसें जमा हुई हैं 200-250 साल के बाद, तो वो तो नहीं छोड़ के गए हम्म, ना कि फलां जमा करेगा तो वो उसकी उसकी भी पैरवी करना। सुन्नत की पैरवी का है। अच्छा, तो हदीसें मौजूद थी तो जमा की गई ना, कि कहाँ अपनी तरफ मौजूद से थी? उन्होंने डाल दी? मौजूद होती तो फिर वो हजूर कहते ना कि मैं हदीस छोड़ के हम्म, जा रहा हूँ। वो तो अच्छा उन्होंने कहा ही नहीं, ना, उन्होंने कहा कुरान छोड़ के जा रहा हूँ और अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा सुन्नत तो कहा ना कि मैं नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, तो ये वो हदीस तो भी आ लोगों गई, सुन्नत भी वो आ गया ना। वो तो तो फिर लोगों ने देख लिया ना। हाँ तो वो तो देखा तो लोगों ने देख लिया हदीस करते हुए। जी बिल्कुल देखा लोगों ने, हम्म बिल्कुल हम्म। देखा। तो बाद वाले लोगों ने तो नहीं देखा ना, वो तो उसको हदीस हदीस करके ही आगे अच्छा, पढ़ाते हैं ना। नहीं, आपने जो बचपन में नमाज सीखी थी वो बुखारी पढ़ के सीखी थी या अपने बड़ों को नमाज पढ़ते देख कर सीखी? उस्तादों से सीखी थी, उस्तादों से। मेरे 2-3 उस्ताद जिनसे कुरान पढ़ा था ना, उन्होंने बाकायदा हमें नमाज की जितना हो सकता था ना प्रैक्टिस कराई थी। माँ बाप ने इमाम नहीं कभी सिखाई? जी माँ बाप ने नहीं नमाज पढ़नी सिखाई? माँ बाप ने उस्तादों के पास भेजा, माँ बाप भी नमाज पढ़ते थे, उनको भी पढ़ते थे काम में। नहीं तो नमाज पढ़नी माँ बाप ने सिखाई है या उस्तादों ने सिखाई है? दोनों ने। दोनों ने कैसे सिखाई? जब माँ हाँ ने पहले उन्होंने भी सिखा घर दी में ना नमाज। छोटे देखे बात सुने, छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप को देख के रुकू सजदा करते हैं ना, तो ये माँ बाप हाँ, ही सिखाते हैं ना। तो माँ बाप से भी माँ बाप। सीखी, उस्तादों से भी सीखी। हाँ, तो वही तो बात कर रहे हैं कि सुन्नत से आपने सीखी ना, अमल से आपने सीखी, बुखारी पढ़ के तो नहीं सीखी। नहीं, तरीका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ही है ना, तरीका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल वाला ही से है। पहुंचा है ना, यही तो आपको बता रहे हैं कि आपने अपने माँ बाप को नमाज पढ़ते देखा और उस तरह नमाज सीख ली। बुखारी पढ़ के तो नहीं जी सीखी ना नमाज, अमल से सीखी ना, अमल ही सुन्नत है। और तो दूसरा ये बुखारी से कि सुना ना, हदीस सुनना हदीस भी पर तो दीन की एक अमल बुनियाद है ना। है। सुन के मोहम्मद हमने साहब, उस पर हदीस अमल पर किया ना, अगर दीन की बुनियाद हो, सुन के भी अमल किया ना। एक एक सही हदीस में लिखा है कि दज्जाल दाईं आंख से काना होगा, दूसरी सही हदीस में लिखा है कि बाईं आंख से काना होगा। तो ये जी रसूलुल्लाह में क्या समझाना चाह रहे हैं, जरा वजाहत करें। दाई आंख और बाई आंख से काना होना, दज्जाल एक शख्सियत है, रिजाल नहीं है वो। तो चाहे वो दाई आंख से काना हो या बाई आंख से काना हो, एक शख्स आपने होगा मुझे वो, सुना ना, मैंने जो एक सवाल शख्स किया वो होगा। बताएं कि एक वही सही वही मैं कह हदीस रहा में हूँ। लिखा है कि वो जी दाईं आंख से काना होगा, दूसरी सही हदीस में लिखा है वो बाईं आंख से काना होगा। तो असल जी बात इनमें से कौन सी ठीक है? अच्छा, असल बात में से जिसके 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 पास जो जो इल्म और फहम पहुंचा, उसके हिसाब से उन्होंने बता दिया। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतजाद बातें उम्मत को बताकर गए हैं। नहीं नहीं, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बुखारी अलैहि में बताइए वसल्लम आंख ने से काना। मुतदाद अब बातें कहाँ देखो, से हो वो गई हैं बात ही नहीं सुनना चाहते, अंदर भाई? क्यों बोलते हैं? मैं तो, मेरी बात तो खत्म नहीं हुई। मैं ये कह अच्छा रहा हूँ कि आप ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतजाद बातें बताते थे। एक को कह देते थे कि वो दाईं आंख से काना होगा, दूसरे को कह देते थे बाईं आंख से काना होगा। ये बात ठीक हो सकती है आपके ख्याल में? हेलो। और फिर एक और सहाबी है, वो कहता है कि इब्ने सयाद ही दज्जाल है। वो हजरत उमर जी कस्में उठा रहे हैं, रसूलुल्लाह के फौत होने के बाद भी वो सहाबी इब्ने सयाद को ही दज्जाल समझ रहा है। हालांकि ना वो वो दाईं गुमान आंख था से काना था, हजरत ना उमर वो का। बाईं आंख से काना था, उसकी दोनों आंखें ठीक थी। ठीक। और एक और सहाबी कह रहा है कि दज्जाल तो एक जजीरे पर बंद है और वो एक ऊद बला है और वो जनाब उसके बड़े बड़े बाल हैं और वो एक बला है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हमें अगर समझा रहे हैं आपके ख्याल के मुताबिक हदीसों के अंदर, तो कुछ समझ आ रही है आपको कि दज्जाल असल में है कौन? वो बाईं आंख से काना है, दाईं आंख से काना है, वो जजीरे पर कैद एक ऊद बला है, या इब्ने सयाद दज्जाल है जो ना दाईं आंख से काना है ना बाईं आंख से काना है? तो ये कौन सा दीन समझ आ रही है इससे आपको? ओके, आपका कौन सा दीन है कि एक शख्स दज्जाल को रिजाल बना दिया? किसने बताया ये आपको? आपके मिर्जा साहब ने कहा रिजाल ईसाइयत दज्जालियत है, कहाँ लिखा हुआ है ये? मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं मुझे मैं दिया। आपके सवाल नहीं, सवाल का आप हमें जवाब, आप सवाल कर सवाल रहे कर हैं रहे हैं, इसका तो, मतलब है कि लेकिन आपको दज्जाल उल्टी के समझ मुतालिक आएगी सवाल है वो ना। हदीसों से।
سر جی ہاں دجال وہی کے کہہ رہا ہوں، متعلق ہی جو میں نے سوال ہے نا، سوال کیا اس کا جواب دینا کہ سوال یہ ہے دجال کے متعلق سوال ہے دجال نا. دائیں آنکھ سے کانا ہوگا یا بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، ابن سیاد دجال تھا یا دجال جزیرے پر قید ہے؟ ابن سیاد کو صحابی کیوں دجال سمجھ رہا تھا؟ آپ کو صحابی سے زیادہ علم آ گیا ہے، صحابی کو نہیں پتا رسول اللہ کیا بتا کے گئے ہیں، وہ ابن سیاد کو دجال سمجھ رہا ہے جس کے پاس نہ گدھا تھا، نہ اس کے پاس آگ تھی، نہ اس کے پاس جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ وہ دائیں آنکھ سے کانا تھا، نہ بائیں آنکھ سے کانا تھا، وہ مکہ میں مدینہ میں رہتا تھا، مکہ میں حج کرتا تھا، مسلمان مرا. تو اس صحابی کو نہیں پتا چلا رسول اللہ کیا دین سمجھا کر گئے ہیں، اور وہ دجال تو وہ جزیرے پر قید ہے، تو میں ابن سیاد کو کیوں دجال سمجھ رہا ہوں؟ ہو گئی آپ کی بات. ابن سیاد کے بارے میں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا قد بڑھتا گھٹتا تھا یا اس کی کوئی حرکتیں ایسی تھیں؟ ہاں، یہ صحابی کا گمان تھا کہ وہ پکے تھے اس بات میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گمان تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی قسمیں کیا؟ اٹھاتے تھے، حضرت عمر نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ یہی دجال ہے. تو جھوٹی ہاں، تو قسمیں اللہ کے نبی صلی اٹھانا اللہ ہے علیہ وسلم نے کیا صحابیوں کہا کا تھا کام. انہیں؟ ہاں، کیا کہا تھا انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھئی نے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ وہ جی دجال کی جو نشانیاں ہیں وہ آپس میں متضاد ہیں، تو کیا اللہ کا ہاں، نبی متضاد باتیں بتا سکتا ہے؟ نہیں، آپ نے کرنا کیا اس سوال کو کر کے؟ آپ کے دماغ کی کھڑکی کھولنی ہے کہ یہ حدیثیں نہیں، ایسے اکٹھی کی میرے گئی دماغ ہیں کا کہ اس میں دروازہ سچ. کھلا ہے. دیکھیں نا، آپ سننا ہی نہیں بھائی چاہتے، میں ابھی بات پوری نہیں ہوتی آپ اندر بول پڑتے ہیں. جب اچھی بات سوال ہے. کیا ہے تو اس کا جواب سنو. بات یہ ہے کہ یہ حدیثیں ایسے ہی جھوٹ سچ اکٹھا ہو کر ہم تک پہنچ گیا ہے. اصل چیز جو جھوٹ سچ سے پاک ہے وہ قرآن ہے. قرآن کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، اور قرآن کے مطابق جو بات ہے اس کو ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور ان روایات کو اگر ویسے ماننے کی کوشش کریں جیسے آپ منوانا چاہتے ہیں تو یہ تو متضاد باتیں ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تضاد ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اگر تضاد ہو تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ غیر اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا رہا تھا بلکہ غیر اللہ رسول اللہ کو یہ تعلیم دے رہا تھا کہ جس میں متضاد باتیں پائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں. ایک بات مانو تو دوسری غلط ہو جاتی ہے، دوسری مانو تو پہلی غلط ہو جاتی ہے، حالانکہ محدثین دونوں کو صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کی ایسی باتیں اکٹھی کی گئی ہیں جس میں جھوٹ سچ مل گیا ہوا ہے. تو اس لیے اس پر آپ دین کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، دین کی بنیاد قرآن پر رکھ سکتے ہیں. باقی سارا قرآن کچھ میں کہاں زن ہے، ذکر ہے اور زن جو ہے دجال کا وہ ذکر یقین کے بتائیے. آگے نہیں چل سکتا. جی قرآن میں دجال کا ذکر بتائیے. آنکھ ٹیڑھی کون سی ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کون سی آیت ہے قرآن پاک کی؟ ذرا قرآن پہ یہ عمل سب کرنے والے روایات بتائیے ہیں، گا. ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ابھی ہے تو جی. آپ نے کہا کہ قرآن کا فہم ہونا چاہیے، قرآن سے پتہ چلنا چاہیے، ہاں، متضاد نہیں ہے، قرآن غیر سے اللہ یہ نے پتہ بتائی ہے. چلتا ہے کہ ابھی تو آپ نے یہ بتایا. اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، متضاد کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، یہ اللہ آپ کا بتا کلام دیں نا، نہیں ہے، یہ کوئی وحی سے. قرآن پاک سے آپ بتا تو ثابت رہا کر ہوں دیں بھائی، دجال اور کا. کیا بتاؤں آپ کو. نہیں تو قرآن پاک سے دجال کا ثابت کر دیں آپ کہ قرآن پاک میں اس کی ٹیڑھی کون سی قرآن آنکھ ٹیڑھی پاک ہے. جو ہے نا وہ اصول بیان کرتا ہے، ان اصولوں اصول کے ہی بتا دیں. تحت ہم نے ان روایات کو جو تاریخ ہے اس کو سمجھنا ہے. قرآن سے یہ آپ پتہ چلتا ہے اصول ہی کہ بتا دیں. اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا. اللہ جی، جو تضاد ہوگا وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ کی طرف اچھا. سے نہیں ہو سکتا. چونکہ ان روایات میں تضاد پایا جاتا ہے، پتہ چلا کہ یہ سب روایات کو خدا کا کلام سمجھ کر نہیں مان سکتے، اس لیے یہ حجت نہیں ہو سکتی. دیکھنا جی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے شروع میں ہی سمن بکن امیون. تو کیا جن کو کہا گیا ہے وہ گونگے بہرے اور اندھے تھے؟ کیوں جی؟ انصر رضا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شروع میں ارشاد فرمایا ہے کفار کے متعلق کہ سمن بکمن امیون. تو کیا وہ جو جن کے متعلق کہا گیا ہے وہ گونگے بہرے اور اندھے تھے جسمانی طور پر؟ یا آپ نے شروع میں آپ نے اس بات میں کفار کا نام لیا. یہ کفار کے بارے میں بات ہوئی نا، ایمان والوں کے بارے میں تو نہیں بات ہوئی نا. یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کفار کے بارے میں بات ہوئی ہے، لیکن کیا وہ کفار گونگے بہرے اندھے تھے جسمانی طور پر؟ جسمانی طور پر اندھا ہونا اور ایمان نہ لانا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ لانا دو الگ الگ باتیں ہیں. آپ دونوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نہیں جوڑا، میں آپ سے وہ سوال نہیں پوچھ تھے، رہا ہوں کہ وہ آپ جو نہیں یہ تھے، کہہ رہے ہیں، وہ آپ نہیں یہ کہہ تھے. رہے ہیں، وہ آپ یہ آنکھوں کہہ سے رہے ہیں
वो आंखों से अंधे नहीं थे, कानों से बेरे नहीं हाँ थे, तो फिर क्यों और खुदा ने जो कहा है ना, फिर क्यों खुदा ने कहा कि क्योंकि गूंगे उन्होंने बहरे और अंधे? उन्होंने उन्होंने मौजज़ात देखते हुए, अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम को देखते हुए ईमान नहीं लाए, इसलिए नहीं अल्लाह ने इनको मतलब इस तरह की तावील की ना, मिसाल देके समझाया। तावील की ना, फिर जी गूंगे बहरे अंधे की तावील की ना फिर। जी ये असल असल तो नहीं माना ना उसको, गूंगे बहरे हाँ अंधे वाली तावील की ना आपने, उसको तो माना जी नहीं ना, जिस्मानी तौर पर, जी, हकीकी तौर पर, ज़ाहरी तौर पर नहीं माना ना उसको। नहीं माना। लेकिन दज्जाल के मतलब आप मजीद है कि वो एक शख्स है और वो काना है। ये क्या बात है, एक तरफ एक असूल, दूसरी तरफ दूसरा तमीम असूल। दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किसको देखा था? मैं पूछ रहा हूँ कि आपने नहीं इस नहीं, क्या असूल को अल्लाह के क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदला? आके बताया किसको देखा था? पूरी कौम को देखा था मैं हजरत आपसे तमीम दारी पूछ रजी अल्लाह तआला ने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो असूल आपने बनाया है कि दज्जाल एक शख्स है और वो काना है, तो आप मजिद है कि वो एक शख्स ही होगा और वो काना ही होगा। और जब मैंने पूछा है कि जब खुदा ने कहा कि सुमुन बुकमुन उम्मी, वहां पे आप कहते नहीं, वो रूहानी तौर पर गूंगे बहरे अंधे थे क्योंकि उन्होंने माना नहीं। तो जी एक तरफ रूहानी हो गया, एक तरफ जिस्मानी हो गया। जी, जब अपनी बारी आई तो जिस्मानी कर दिया, जब दूसरों की नहीं बारी आई मेरी तो रूहानी बारी कर नहीं है, दिया। मेरी बारी नहीं है, रसूलुल्लाह मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब की है बात जब कर आप रहा हूँ। बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं तो फिर वही बात कर रहे हैं ना। आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कि वो रूहानी तौर पर जो है ना, वो मुर्दा थे, सॉरी अंधे थे, गूंगे थे, बहरे थे। जी लेकिन दज्जाल की बात होती है वो कि जी वो यकचशम है, तो वहां पे कहते नहीं, वो जिस्मानी तौर पर यकचशम है, वो एक इंसान है, वो एक मर्द है, उसका उसकी एक आंख जो है ना वो खराब है। अब ये पता नहीं कि दाई है कि बाई है। ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आएंगे, और एक ईसा अलैहिस्सलाम है, और सही हदीस है सारी की सारी कि वो 4 जगह पे नाज़िल होगा। किसी जगह लिखा है दमिश्क में नाज़िल होगा, शर्क की तरफ मीनारे के पास, किसी जगह लिखा है बैतुल मक़दस में आएगा, किसी जगह लिखा है कि वो एक वादी में उतरेगा, किसी जगह लिखा है मुसलमानों के लश्कर में उतरेगा। एक इमाम महदी है, उसके ज़हूर की 8 जगह बताई गई हैं हदीस के अंदर, और सारी की सारी कहते हैं ठीक है। एक इमाम महदी है ना, एक ईसा है ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम एक एक जगह पे आएंगे कि 4 जगह पे आएंगे? इमाम महदी एक जगह से निकलेगा कि 4 जगह से निकलेगा? ऐसी हदीस को आप कह रहे हैं कि आप आंखें बंद करके मान लें? अच्छा, ये बातें यानी कि लोगों ने अपनी तरफ से लिखी हैं, आपको यूं कहना है? हाँ तो और रसूलुल्लाह क्या। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने कुछ हाँ नहीं बताया? नहीं, हाँ कुरान ने तो बताया है, लेकिन जो लोगों की बातें हैं वो कुरान के मुताबिक करके देखेंगे तो समझ आएगी ना। आप क्या कर रहे हैं, आप उल्टा काम कर रहे हैं। आप कुरान को लोगों की बातों के मुताबिक समझना चाह रहे हैं। लोगों ने जो बातें की हैं उसको आप कुरान पे फिट करें। हम कहते हैं कि कुरान की बातों को लोगों की बातों के मुताबिक करके देखो, अगर उसके मुताबिक हो तो उसको मान लो, नहीं है तो छोड़ दो उसको। खुदा के कलाम को छोड़ने से बेहतर है ना लोगों के कलाम को छोड़ दो। अच्छी बात। तो खुदा के कलाम से दज्जाल का जिक्र दिखा दो आप, तो फिर हम हाँ उस पर गौर बिल्कुल है फिक्र जिक्र, करेंगे। क्यों नहीं है जिक्र? ना बताओ, कौन सी आंख टेढ़ी हाँ लिखी हुई है उसके अंदर, और कौन नहीं, से जजीरे से निकलेगा, कहाँ लिखा हुआ है? अब वही देखे ना, जब आप अपना एक असूल, एक म्यार बनाकर उसको कहेंगे कि कुरान से दिखाओ, ये नहीं बता पूछते कि कुरान में जो लिखा है वो क्या है। आप कहते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि टेढ़ा होगा, उसकी उसकी आंख कानी होगी, और वो ऐसा होगा और वो वैसा होगा, ये मुझे कुरान से दिखाओ। ये नहीं पूछते कि कुरान में क्या लिखा ताकि मैं कुरान की पैरवी करूं, कुरान को अपनी पैरवी ना कराऊं। जो मेरा अकीदा है मैं उसको, कुरान को उसके मुताबिक कर दूं। जैसे आपके शायर मुशरिक ने कहा है ना कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फकीहान है बेतौफीक। ये खुद आप नहीं लोगों के बदलना, बारे में कहा हजरत, ये कुरान आप को लोगों के बदल बारे में दिया। कहा, क्योंकि उस वक्त कादियानियत मौजूद थी अल्लामा इकबाल के हाँ जमाने में। हाँ, तो लेकिन वो तो आपको कह रहा था ना, वो नहीं, आपने किस वो तरह तो हमारे ऊपर आपको कह डाल रहा दिया? था, वो आपको कह रहा था। उसने उसने आप डाला लोग ना, क्योंकि उनके जमाने में हकीम उसने नूरुद्दीन साहब और मौजूद थे, उसने उनके जमाने में फकीहाने हरम, आपके हजरात, उसने आपके उसने अकाबरीन फकीहाने मौजूद थे। उसने फकीहाने हरम कहा है, उसने उलमाए का दियान नहीं कहा। उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है, हुए किस दर्जा फकीहाने हरम ना बेतौफीक वो है। अब हजरत खलीफातुल मसीह हजरत अव्वल जो थे हजरत ना, तमीम दारी बात रजी अल्लाह बात ताला सुनो, हेलो हेलो हेलो, अन्हा ने जो हाँ, बताया था। बात सुनो भाई, हेलो हेलो हेलो, बात सुनो। वो जो हकीम थे ना, नूरुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो पहले खलीफा थे, इकबाल ने एक शादी की थी एक औरत से, और उसको किसी ने बात बता दी कि वो बदकार है। इसने उसको तलाक देने का फैसला किया। उसने कहा मुझे तलाक ना दो, अपने निकाह में रखो, बेशक मेरे साथ कुछ जिस्मानी ताल्लुक कायम ना करो। कई साल बाद उसको उसने ऐसे रखने के बाद पता चला कि किसी ने झूठ बोला था, वो पाक दामन औरत है।
اس کو دوبارہ اپنے گھر لانے کے لیے اس نے حضرت خلیفۃ المسیح اول سے فتویٰ مانگا تھا کہ کیا میرا اس سے دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے یا میں اسی دن نکاح سے اس کو رکھ سکتا ہوں. تو یہ وہ ان کو دین کا عالم سمجھتا تھا اور اسی لیے اس سے دین کا فتویٰ انہوں نے پوچھا تھا. ان کو وہ کافر نہیں سمجھتا تھا. جی آپ بات جاری رکھیں. اچھا، نکاح کرنے کے بعد 2 سال رکھنے کے بعد نکاح پر نکاح دوبارہ، اتنی بھی سمجھ نہیں تھی اس کو کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا؟ اتنے بڑے شاعر مشرق کو نہیں پتا تھا؟ آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ نکاح پر نکاح دوسرے بندے سے نہیں ہو رہا، اسی بندے سے ہو رہا ہے. آپ نہیں کو ہو فقہ کا سکتا، یہ اسی مسئلہ بندے سے کیسے ہو آپ سکتا ہے؟ سنیں نا، آپ جی کو فقہ کا یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص چلیں اپنی بیوی کو طلاق دے دے جی اور پھر مدت رجوع کے اندر وہ رجوع کر لے تو اس کو نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی. جی لیکن جی اگر وہ دوسری طلاق دے دے اور دوسری طلاق کے بعد تیسری طلاق سے پہلے اس کو رجوع کرنا پڑے تو پھر اس کو نکاح کرنا پڑتا ہے. اور اچھی بات. تیسری طلاق کے بعد بھی وہ جو آپ کے فقہاء نے طریقہ بنایا ہوا ہے حلالہ کا، پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ شادی کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر وہ اپنے پہلے خاوند کے پاس واپس آ سکتی ہے. اچھی بات. تو آپ نے اگر کہا دوسری پہلی طلاق طلاق کے بعد، اگر دوسری اگر طلاق کے دوسری بعد. دوسری طلاق کے بعد اگر وہ اس کو واپس لانا چاہے تو اس کو نکاح کرنا پڑتا ہے. یہ نکاح پر اچھی نکاح نہیں ہے، یہ اسی خاوند کے ساتھ نکاح ہے. اچھی لیکن علامہ اقبال نے اپنی بیوی کو پہلی طلاق بھی نہیں دی تھی، اس کو معلق رکھا ہوا تھا. جی. تو یہ نکاح پہ یہی نکاح تو میں نے نہیں آپ سے ہے. کہا حضرت انصر رضا صاحب، یہی تو میں نے آپ سے کہا کہ یہاں تو طلاق کا معاملہ ہی نہیں ہے، وہاں تو تو شرط پھر طلاق کی آ گئی. آپ نے کیوں کہا کہ نکاح پہ نکاح ہو گیا؟ ابھی تو آپ نے کہا نا کہ نکاح پہ نکاح کیسے ہو گیا؟ علامہ اقبال کو پتہ نہیں ہے؟ ہاں، جب طلاق بھی بھائی وہ نہیں دی، شاعر ہے عورت نا. نکاح میں ہے. آپ ہاں، میری سنیں پلیز. اگر ایک اسی لیے تو اس نے سوال عورت کیا نکاح تھا. میں ہے، طلاق ہاں بھی نہیں دی، صرف شک ہے اس کے اوپر بدکاری ہاں کا، تو پھر ہاں، وہ تو اس کے نکاح میں پہلے سے موجود ہے. یہ میں یہی تو اتنی سی یہی تو بات بات پوچھی ہے. آپ سے. یہی تو بات ہے. یہ بات اس اتنے بڑے شاعر کو نہیں پتا تھی، اس لیے کہ وہ ہاں. شاعر تھا، فقیر نہیں تھا. وہ آپ نے اس کو پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے. وہ صرف شاعر نہیں نہیں، تھا، ہم نے کچھ بھی فلسفی نہیں تھا. بنایا، ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا. ابھی تو لیکن کہا لیکن کہ میں اتنے عالم بڑے شاعر، دین نہیں ہوں، میں ابھی کچھ تو بھی کہا نہیں ہوں، اتنے میں بڑے شاعر، ٹیکسی ڈرائیور. ابھی تو کہا اتنے میں بڑے شاعر مشرق کو نہیں پتا تھا. کوئی شاعر ہونا جی اور بات ہے، فقیر وہی میں ہونا آپ اور کو بات بتا ہے. رہا ہوں انصر رضا صاحب، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، ساری زندگی گزار دی. لیکن آپ کے پہلے سوال پر میں نے کہہ دیا کہ ایک عورت نکاح میں موجود ہے، بدکاری کا صرف شک ہے، طلاق نہیں دی، وہ تو نکاح میں موجود ہے. نکاح پر نکاح اس وقت ہوگا جب میں آپ نے وہی 2 تو کہہ رہا ہوں، شرائط یہ بتائی، آپ جیسے طلاق کی ٹیکسی اور ڈرائیور رجوع کو کی. پتا ہے، آپ جیسے ٹیکسی ڈرائیور کو پتا ہے، اس علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا. یہ نہیں، وہی اس تو لیے میں اس نے نے آپ سے فتویٰ سوال مانگا کیا. نا، اسی لیے اس نے فتویٰ یہی مانگا تو میں نا. نے آپ سے کہا کہ اتنے بڑے آدمی کو اتنی سی بات نہیں پتا تھی. یہی نہیں تو میں پتا نے تھی نا. آپ کی فیور کی. اگر پتا میں نے آپ کی ہوتی تو فیور کی. میں نے اگر پتا ہوتی تو پھر وہ فتویٰ نہ مانگتا. پھر وہ ہاں، میں نے تو آپ کی فیور ہاں، کی. میں نے کہا یار اتنے بڑے جزاک آدمی اللہ. کو اتنی سی بات نہیں پتا تھی. ہاں، میں نے کوئی تھوڑے بڑا آدمی نہیں تھا آپ وہ، کے طرف صرف وہ وہ کیا میں نے. کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، بس شاعر تھا، اچھا شاعر تھا، فلسفی تھا. سارا دن بیٹھ کے حقہ پیتا رہتا تھا، کام نہیں کرتا تھا. ایسا ہی شاعر تھا جس کی ہاں، قرآن نے مذمت کی ہے، جو باتیں تو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. اقبال بڑا یا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ قاضی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یا مسجد تو بنا دی اچھا، شابر یعنی میں، کہ حقہ ایمان پینے والا، کام کاج نہ کرنے والے کی باتوں پر کیسے پرانا عمل کرتے پاکی ہوں ہے، گے؟ برسوں میں ہاں نمازی بالکل، بن نہ سکا. وہ بے عمل شاعر. ہاں، بے عمل حقہ آدمی تھا پینے وہ. والے، حقہ پینے والے اور راہ کام کرنے والے. بے عمل آدمی تھا نا وہ. باتیں بڑی بڑی کرتا لیکن عمل کچھ بھی نہیں کرتا. جی سر جی، موضوع پہ بات کریں نا. حضرت تمیم داری نے جو دیکھا تھا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر کے بتایا، اس کے بارے میں یہ بھی جھوٹی بات ہے. دیکھنا وہ کیا دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ یہ وہ بھی بتا دیں زنجیروں کیا سے دیکھا بندھا تھا. ہوا آپ جزیرے میں بتانا تھے. کہاں پہ، جی، کہاں پہ؟ حدیث شریف میں نہیں ہے یہ؟ نہیں، وہ زنجیروں میں کہاں بندھا ہوا تھا؟ جزیرے میں. جزیرے میں، یا جزیرے کے اندر ایک بلڈنگ تھی اس میں؟ ہاں جزیرے، مطلب ہاں جزیرے کے اندر ہی، جزیرہ نما بلڈنگ کے اندر. نہیں، اور اس جزیرہ نے نما سوال بلڈنگ، جواب بھی کیے تھے. جزیرہ نما بلڈنگ نہیں ہوتی. جزیرہ ہوتا ہے، وہ بلڈنگ نہیں ہوتا. اچھا، جزیرے چلیں. کے اندر ایک چرچ تھا. جی جی. ٹھیک ہے، ایک گرجے کے اندر تھا وہ. ایک وجود تھا، ایک وجود. میں سنے تو صحیح نا، میری بات سنے تو صحیح نا. یہ تمیم داری کا کشف ہے. تمیم داری نے اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا. انا للہ و انا یہ اس کا کشف تھا جو اس نے دیکھا ہے. حدیث اور شریف اس میں کا لکھا ہوا ہے. آپ وہ حدیث شریف کھول کے پڑھیں گے سب کے سامنے کہ سنے نا، کشف لکھا ہوا ہے. بات تو سنے نا. جب قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم دجال کی خبر سنو
تو سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات پڑھیں. یہ تو پڑھا نا آپ نے؟ جی ٹھیک ہے نا. اب پہلی 10 آیتوں میں اور آخری 10 آیتوں میں کیا لکھا ہے یہ پڑھ لیں جا کے. یہ نا آخری 10 آیتیں ہم نے سنی ہیں، پہلی کا مجھے اتنا نہیں پتا، آپ سے سن رہا ہوں میں. ہاں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی سے شروع ہوتی ہے ہاں یہاں سے، ٹھیک ہے نا. وہ تو دجال کے فتنے سے بچنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے، اس کو عمل کہا گیا. یہ تو عمل سے آپ کیا مراد لیں گے؟ عمل کوئی جنتر منتر نہیں ہے کہ آپ عمل پڑھیں گے آبڑا کا دابڑا اور وہ جن غائب ہو جائے گا وہاں سے. قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ جنتر منتر نہیں ہیں، وہ سمجھنے کے لیے ہیں. اور پہلی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کا جو عقیدہ ہے اس کا رد کیا ہے. جی. اور آخری 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جنہوں نے صنعتی ترقی کی ہے ان کا ذکر کیا ہے. یہ دونوں باتیں عیسائی قوموں کے اوپر پوری طرح صادق آتی ہیں. تو ان سے بچنے کا کہا ہے. تو اور کیا کہا ہے؟ اس لیے کہا نا کہ تم وہ پڑھو پھر تمہیں پتہ ان کے لگے گا. ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گھومنا، ان کی سڑکیں استعمال، ان کے ہاسپٹل کا استعمال. کہاں بچ رہے ہیں؟ تو آپ نے پھر خود ہی وہ کام کیا نا. آپ نہ کریں، جائیں پاکستان. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو یہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسائی تو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. ہاں وہ تو کہا تھا نا کہ دجال پھیل جائے گا ساری دنیا کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کا عقیدہ ان کا دجال پھیلے گا. اچھا عیسائیت تو رجال ہے، دجال تو ایک وجود ہے. رجال اور دجال میں فرق ہے نا سر. رجال تو پوری قوم کو کہتے ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا کہا ہے تو آپ بھی ٹورنٹو میں ہیں، میں بھی ٹورنٹو میں ہوں. ان کی سڑکیں استعمال، ان کے ہاسپٹل جانا، بچوں کو اسکول بھیجنا، ان سے تعلیم دلوانا، ہم کہاں بچ رہے ہیں؟ آپ اپنا ہاتھ آگے کریں گے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. آپ نے آج مجھے لاجواب کر دیا. نہیں لاجواب کی بات نہیں انصر رضا صاحب. نہیں آپ نے لاجواب کر دیا. میں تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے نہیں، اللہ کے بندے دین اسلام کی دعوت دینے آتا ہوں. اللہ میں کے آپ کے بندے آپ کو ہاتھ پہ اللہ دین کرے توفیق ہو جائے، آپ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق مل جائے. میں آپ کے ہاتھ پہ دین اسلام قبول کرنے کا اعلان کر رہا ہوں نا. آپ اس پہ بھی راضی نہیں ہو رہے. الحمدللہ آ جائے الحمدللہ. اللہ آپ کا اسلام قبول کرے. آمین. اللہ آپ کا اسلام قبول کرے. آمین آمین آمین. سر جی سوچیں انصر رضا صاحب، تھوڑی سی زندگی ہے. سوچ کے میں نے بات کی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بڑی خیر امت ہے جو پوری دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے. سر جی یہ امت آج ذلیل ہو رہی ہے نا، قسم خدا پاک کی، قیامت والے دن یہی ذلیل معاذ اللہ ذلیل امت کو جب اللہ کے انعام اور اکرام دیکھیں گے نا، کفر چیخے گا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہاں تو ملا نہیں، یہاں تو ملے نہیں انعام اکرام، یہاں تو ذلت ہی مل رہی ہے. اصل انعام یہاں تو 60-70 سال کی زندگی ہے. نہیں ملک الموت آ جائے میں چلا جاؤں، ابھی ملک الموت آ جائے میرے پاس، وہ آپ کی ہے نا 60-70 سال کی، وہ آپ کی ہے نا 60-70 سال کی عمر کی تو صدیوں سے ذلت خواری ہو رہی ہے. وہی بات حالی نے جو مومن کے لیے قید خانہ ہے. حالی نے جو مسدس لکھی تھی نا، حالی نے جو مسدس لکھی تھی نا، وہ اس نے یہی لکھا تھا نا سارا. نہیں سر جی، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانہ تو ہے لیکن وہی ہے تو ہم کیڑی شے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ بنائے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام اعلان کرو کہ میں آج مسلمان ہو رہا ہوں. اعلان کرو. میں مسلمان ہو رہا ہوں. میں آپ کی باتوں سے لاجواب ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا. نہیں دیکھیں انصر رضا صاحب، آپ کی مہربانی، آپ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. خدا پاک کی قسم، نہ مجھے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے نفرت ہے، نہ مرزائیت سے نفرت ہے. جس ڈگر پہ آپ لوگ چل رہے ہیں نا، وہ ڈگر ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولى ونصلیہ جہنم وساءت. تو آپ کے اوپر صادق آ رہی ہے یہ آیت، تو آپ کے اوپر صادق آ رہی ہے. نہیں میں ہدایت اور سبیل والے راستے پہ ہوں الحمدللہ. نہیں آپ تو قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، آپ نے قرآن ترک کر دیا. آپ حدیثوں کے پیچھے قرآن ہی تو پڑھا دوست میرے، نہیں قرآن تو پڑھا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں پتا آپ کو نا. آپ نے اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر دیا نا. آپ نے اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر دیا. نہیں فرق کیا میں نے، فرق کیا نا. آپ اللہ کی بات مانتے نہیں، رسول کی بات مانتے ہیں. میں آپ کو اس وقت سے قرآن کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں جی تمیم داری نے کہا تو غلط تھا. تمیم داری خدا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن تمیم داری نے جو کہا وہ غلط نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق آپ نے کیا کہ میں نے کیا. اچھا تمیم داری کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع ہمیں کیا پتا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں کہا. اور اللہ کا نبی جو ہے کیا وہ قرآن، اللہ کا نبی قرآن کے خلاف کرے گا؟
युमिनून अल्लाह का नबी बिलगैब का फिर क्या मतलब? हाँ? अल्लाह जो یہ अल्लाह جو تمیم داری صاحب نے جب بتا دیا تھا کہ وہ دجال جزیرے پر ہے تو حضرت عمر کیوں سمجھ رہے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے؟ اور رسول اللہ وہ کی گمان وفات کے گمان بعد تھا، وہ صحابی گمان میں ابن کوئی سیاد کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا قسم کھا محمد کے صاحب کہہ رہے بات ہیں تو اللہ کا رسول وہاں پہ کہہ نہیں رہے کچھ۔ اور رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی صحابی اس کو دجال سمجھ اللہ رہے کے جو اس نبی کے صلی اللہ ساتھ علیہ وسلم نے حادثہ کہا ہونے جا رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان تھا۔ سر جی میرے بارے میں آپ کا گمان ہو سکتا ہے تو گمان کے اوپر پکڑ نہیں ہے، گمان تھا ہمیں حضرت تو آپ عمر کے کا بارے میں یقین ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہمیں آپ کوئی کے بات بارے میں نہیں، آپ کے یقین ہے۔ یقین پہ بھی کوئی اسٹیمپ نہیں لگے گا، آپ کے یقین پر بھی اسٹیمپ نہیں لگے گا، آپ کا یقین بھی ہے نا شک والا ہے۔ یہ بھی آپ سر کو پتا ہے جی کہ مان ہمارے جاؤ یقین شک انصر والا ہے۔ رضا، نہیں تو پچھتاؤ گے کہ یہ 25 سال سے میرے پاس آتا تھا، میں اس کی بات نہیں مانی، ختم نبوت کی بات میں نے نہیں مانی۔ 25 آپ نے خود کہا ہے کہ میں ریڈیو یہی تو احمدیہ آپ پہ سے 25 پوچھ سال سے رہے آتا ہیں ہوں۔ کہ دجالی والا دوست دجال مان جاؤ دجال تھا پچھتاؤ کہ گے۔ ابن سیاد یہ صحیح دجال تھا، یہ آپ بتا نہیں رہے۔ یہ تمیم داری کہتا ہے کہ وہ دجال جزیرے پر ہے اور حضرت عمر قسمیں جی کھا رہے ہیں کہ ابن سیاد دجال ہے۔ اب یہ زندگی میں ہو رہا ہے رسول اللہ کی، اب رسول اللہ ہو گئے ہیں فوت، اب تو کوئی نئی دین نہیں نہ آنا تھا۔ وہ ابن سیاد مدینہ سے ایک صحابی کے ساتھ حج کرنے جا رہا ہے، پھر بھی وہ صحابی اس کو دجال ہی سمجھ رہا ہے۔ تو یہ وہ صحابی کو تمیم داری والے دجال کا نہیں پتا تھا، وہ اس کو کیوں دجال سمجھتا تھا؟ نہ اس کے پاس گدھا تھا، نہ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، وہ مکہ سے آ رہا تھا، مدینہ کو جا رہا تھا، اور اس کے پاس جناب ماتھے کے اوپر کاف فے رے بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ساری نشانیاں جو آپ کو آج یہ محدثوں نے بتا دیا کہ صحیح حدیث ہے، وہ صحابی کو نہیں پتہ چلی اور امام بخاری کو پتہ چل گئی یا مسلم کو پتہ چل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ کوئی عقل آپ بھی استعمال کریں کہ ساری عقل کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے۔ نہیں آپ بھی کچھ عقل استعمال کریں۔ ابن سیاد کے بارے میں گمان تھا کہ یقین تھا؟ یہ کہاں لکھا گمان تھا؟ حدیث میں لکھا کہ حضرت گمان عمر تھا؟ نے تلوار نکالی، حضرت عمر تو رضی اللہ وہ تعالیٰ تو عنہ نے یہ تلوار نکالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا یقین تھا تو کہ تلوار نکالی نا۔ اگر یہ دجال ہے او تو بھائی ایک عیسیٰ طرف علیہ کہہ رہے ہو السلام کہ کے ہاتھوں گمان مارا تھا، جائے گا۔ اور بات سنو نا، ایک طرف کہہ رہے ہو گمان تھا، دوسری طرف کہہ رہے ہو تلوار نکالی، تو گمان پھر تو گمان پہ نکالتے تلوار ہیں نکالی تلوار۔ نا، گمان پہ ہی سبحان تلوار اللہ، نکالی نا۔ گمان پہ کون نکالتا ہے تلوار؟ کیا بات کرتے ہو؟ گمان وہ پہ تو گرفتاری نہیں کرتے؟ یقین تھا نا، یہاں یقین تھا نا بات تبھی سنیں، تلوار نکالی نا۔ نہ گمان، ایک شخص کو گمان ہو کہ اسی نے چوری کی ہے، جب بعد میں ہاں گواہی ملتی ہے تو پھر اس کی وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ گمان پہ لیکن وہ گرفتاری تو اس ہوتی وقت نہیں سزا ہوتی؟ دے رہے ہیں، تلوار تو اس وقت نکال لی انہوں نے۔ ہاں تو روکا نہیں روکا کہ نہیں اگر روکا یہ لیکن ان دجال کو ہے، تو گمان اللہ نہیں کے ہوا نبی نا، صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو الفاظ تو ہیں۔ گمان نہیں ہوا نا، نہیں سر جی، عمر کو گمان نہیں ہوا۔ ہاں ان کو نہیں ہوا، تبھی بھی روک دیا نا انہوں نے کہ ابھی اگر کہتے یہ، ہیں عمر کو گمان، ابھی تھوڑی دیر ہاں پہلے کہہ رہے تھے وہ عمر کو گمان ہاں ہو میں گیا، ابھی ابھی کہہ بھی رہے اپنی نہیں ہوا۔ بات پہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمان ہوا، اور بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کہا کہ اگر یہ آپ دجال کی ہے، زبان ہے، آپ کی زبان ہے ہاں یا وہ ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا؟ نہیں ابھی آپ کہہ نہیں رہے تھے لیں کہ ایک، ابھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ گمان ہوا عمر کو، ابھی کہتے ہیں گمان نہیں ہوا۔ نہیں کہیں تو آپ ٹکو نا۔ بات میری سنیں، آپ میری بات سنیں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان تھا، اس پر انہوں نے تلوار نکالی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ تو کے روکا گمان نا پہ کون کہ تلوار اگر یہ نکالتا ہے؟ دجال ہے، اگر یہ دجال ہے تو آپ اسے گمان پہ کون تلوار نکالتا ہے؟ ہو گے۔ اور رسول اللہ کو بھی گمان تھا، رسول اللہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ گمان پہ گرفتاری کون کرتا ہے؟ گمان پہ مجرم کو، اچھا ملزم کو اور گرفتار، محمد صاحب ملزم یا مجرم بعد میں بات تو بنتا ہے نا، سنیں، گمان پہ گرفتاری رسول ہوتی ہے اللہ نا۔ کو رسول اللہ کو پتا تھا کہ یہ دجال ہے یا نہیں؟ ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اگر وہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر دجال ہوتا تو قرب قیامت میں آنا تھا اس کو۔ اچھا رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ دجال نہیں ہے؟ رسول اللہ نے کہا تھا یہ اللہ کے نبی دجال صلی اللہ علیہ نہیں وسلم ہے؟ نے یوں کہا کہ اگر یہ دجال ہے، یعنی رسول اللہ کو بھی نہیں پتا تھا، مارا جائے گا، ہاں اور اگر یعنی رسول اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے؟ تو کسی ناک کا خون آپ کے سر پہ آ جائے گا۔ او یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے۔ انہوں اگر پتا نے ہوتا یوں تو نہیں اگر کہا سے کہ کیوں ہے بات یا کرتے نہیں، کہ اگر ہے اور اگر نہیں ہے؟ نہیں سر جی، یوں نہیں کہا کہ ہے یا نہیں ہے، کہ اگر یہ دجال ہے، اگر کہا نا بھئی، اگر اسی بات میں کہا جاتا ہے جس کا یقین نہ ہو کہ اگر یہ چور ہے تو اس کو سزا ملے گی، اگر چور نہیں ہے تو پھر سزا نہیں ملے گی، اس سے یقین ثابت روک ہوتا ہے دیا یا گیا نا۔ گمان ثابت ہوتا ہے؟ نہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا دجال، تبھی انہوں نے کہا نا کہ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کے بھی ہاتھوں، تو اور کہا تھا کہ اگر میری جگہ زندگی کا میں بھی آ نام گیا تو بتا۔ میں ماروں گا اس کو۔ میر صاحب اگر یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری زندگی میں آیا تو میں ماروں گا اس کو، کوئی پتہ نہیں تھا رسول اللہ کو کہ یہ دجال ہے یا نہیں اگر ہے۔ کا لفظ کیا نا، اگر کا لفظ کا
اگر نہیں اگر آیا، اگر شعور شک نہیں کو ہوا، اگر شک کو ظاہر کرتا ہے یا یقین کو؟ دونوں کو. لو جی، اگر عقل مت ماری گئی ہے، ہونے کا لو جو کوئی نہیں دعویٰ پکڑو اور نہیں. نہیں، یہ اللہ پاگل کے ہے نبی ویسے صلی اللہ یار، علیہ وسلم کے امیر زمانے میں صاحب اگر آ 25 سال جاتا سے وہ. ایک منٹ 25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو، یہ پاگل ہے بالکل، عبداللہ بہت ایک ذہنی منٹ مریض ہے سمجھو. یہ. اچھا یہ میر صاحب اور ربی صاحب ابھی یہ اگر سے بھی جائیں گے، پتہ کیا ہے اس کو؟ میر صاحب ذرا وہ قاسم نانوتوی صاحب کی اگر والی یہ کہتے ہیں نا کہ اگر لکھ دیا ہے، تو ذرا وہ اس کو پیش کرے، ابھی دیکھنا یہ کیا بیان دیتا ہے. وہ رسول اللہ دی نہیں منن ڈیا، انہیں اودی تحذیر الناس دی کیڑی من لینی؟ وہ اللہ وہ دی کہہ نہیں رہا منن جی ڈیا. اگر وہ اس نے ایسا کیا تو میں اس کے مگر جاؤں گا. یہ اگر مگر کو استعمال کرتا ہی ہے، یہ پاگل ہے، یہ ذہنی مریض ہے. 25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، اس کا بڑا علاج کرایا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا ابھی بیچارہ. یہ جی میرے پاس ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو آپ اس کی اگر مگر ڈھونڈیں کہ اگر کدھر جا رہی ہے اور مگر کدھر جا رہا ہے. بھئی سیدھی سی بات ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا کہ یہ وہ والا دجال جو ہے وہ تو جزیرے پر ہے، تو ابن سیاد کو دجال کیوں کہتے؟ یہ کیوں کہتے کہ اگر یہ دجال ہے تو؟ وہ کہتے ہیں بھئی وہ دجال تو جزیرے پر ہے، یہ کیسے دجال ہو سکتا ہے؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ حدیثوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، اور تضاد اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. مجھے اجازت دیں، آپ لوگ کریں بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ.